بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابن أبي عمر سفيان بن عيينة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کہ جناب رسول اللہ سے روایت ہے باب ما جاء فی الرفق، نرمی سے متعلق۔ تو نرمی اختیار کرنا اور نرمی سے پیش آنا، یہ جہاں سنت نبوی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، وہیں پر شریعت کی تعلیمات بھی ہے کہ انسان کسی بھی معاملے کو نرمی سے حل کرے اور معاملات میں نرمی کو اختیار کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جسے اس کے نرمی کا حصہ دیا گیا اسے خیر کا بڑا حصہ دے دیا گیا، اور جسے اس کے نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا اسے خیر کے حصے سے محروم کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نرمی کا عطا کیا جانا یہ خیر کا عطا کیا جانا ہے، اور نرمی سے محروم کر دیا جانا یہ خیر سے محروم کر دیا جانا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیا جائے تو حضور علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ کی حیات میں ہمیں یہی صورت ملے گی کہ آپ علیہ السلام نے نرمی والا معاملہ اختیار فرمایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی، کہ جو آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے، حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، اور حضور علیہ السلام کو جتنا ان کی طاقت اور استطاعت میں تھا حضور علیہ السلام کو تکلیفیں بھی اہل مکہ نے پہنچائی ہے، خود آپ کے عزیز و اقارب نے، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا معاملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ جیسے ہمیشہ عرض کیا جاتا ہے کہ جب ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو ان پر غلبہ قوت حاصل تھی، اور اگر آپ علیہ السلام اس موقع پر چاہتے ہر طریقے سے ان کو سزا دے سکتے تھے۔ کفار مکہ مشرکین مکہ مغلوب تھے، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ غلبے کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے سختی کا معاملہ ان سے نہیں فرمایا، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور فلاں 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 جگہ پر اگر پناہ لے لے تو اس کی پناہ بھی قبول ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اپنے جانی دشمن کے ساتھ اس طرح نرمی کا معاملہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو لہٰذا شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اعرابی آیا دیہاتی مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی۔ چونکہ دیہاتی عام طور پر ان کے مزاج میں سادگی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے مزاج میں بھی یہی سادگی تھی، یہ معاملہ تھا، تو اس نے دعا کیا مانگی؟ اللہم ارحمنا و محمدن ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر، حضور علیہ السلام پر، اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم مت فرما۔ یہ ایک سادگی تھی اس کی، اللہ پاک کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما، رحم میں کسی اور کو شریک مت کر۔ آپ علیہ السلام نے سن لیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تم نے اس کو تنگ کر دیا، تو اللہ کی رحمت تو وسعت والی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دعا مانگے تو سب کے لیے دعا مانگے، اس سے کوئی کمی نہیں آتی اللہ پاک کے خزانے میں۔
تو پھر جب اس نے دعا مانگ لی، فارغ ہوا، یہ دیہاتی اٹھا اور جا کر مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنے لگا۔ اب آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، اور جگہ ہے مسجد نبوی جیسی مقدس، اور وہ عمل بھی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کا عمل کر رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کی طرف لپ کے دوڑے، اس کو سرزنش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے روک لیا صحابہ کو کہ رک جاؤ، اور آپ نے فرمایا ایک عمل اب اس نے کر لیا ہے، اب لہٰذا تم اس کے پیچھے جاؤ گے تو ظاہری بات ہے مزید تلویث ہوگی، وہ ادھر ادھر بھاگے گا، اور تو اب اس کو اسی جگہ چھوڑ دو۔ پھر جب وہ فارغ ہو گیا اور اچھی طرح، تو آپ علیہ السلام نے بلایا۔ بلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، پٹائی نہیں لگائی، زجر و توبیخ نہیں کہ، بلکہ آپ نے نرمی سے فرمایا کہ بھائی یہ مساجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اس کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر چھڑکاؤ کر کے اس کو صاف ستھرا کر دیا گیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کتنا ایک بڑا، یعنی اس نے عمل کیا، اور پھر مسجد میں۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ حیات طیبہ یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاملات میں نرمی اختیار کرنا یہ سنت نبوی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے موقع پر نرمی اختیار کرنا، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ سختی کے موقع پر بھی انسان نرمی کر لے، نرمی کے موقع پر سختی کر لے تو اس کے پھر نقصانات ہیں، بلکہ جہاں سختی کا موقع ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ اب مثال کے طور پر حکومتی کوئی ادارہ ہے، ایسا پولیس کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، یا اس طرح ادارے ہیں جن کے ذمہ ہے جرائم کا مواخذہ کرنا، مجرمین کی گرفت کرنا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی سختی تو نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا اور ہم کہیں کہ نہیں بھئی یہ تو نرمی کرنی پڑے گی، تو آپ کو معلوم ہے کہ نرمی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ناقابل تلافی نقصان وہاں پر ہو جائے گا۔ تو ایسے جگہ پر نرمی نہیں چلے گی۔ ایک ادارہ ہے، وہاں استاد شاگرد ہے، اور ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تأدیب ضروری ہے، مواخذہ ضروری ہے، اور وہاں نرمی سے کام لیا گیا، وہاں نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین کے ذمہ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں صرف اور صرف نرمی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں پر سختی کرنی ہے، جہاں تأدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے سختی کرنی ہے تو وہاں سختی کرنی پڑے گی۔ وہاں بھی اگر ہم نرمی کر لیں، یا دیکھتے ہیں نا بیجا لاڑ و پیار کہ ایک لفظ سختی کا نہیں ہے بالکل، تو وہ بچہ بگڑ جاتا ہے، وہ پھر اپنی منمانی پہ اتر آتا ہے، اور پھر بعد میں اس کی اصلاح یہ آسان نہیں رہتی، ممکن نہیں ہوتی، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو یعنی عبادات پر لانا، اس کے لیے سختی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سختی کے موقع پر بھی نرمی کرتے ہیں، یا اس کے برعکس نرمی کے موقع پر ہم سختی کر بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک بزرگ عالم واقعہ بیان کر رہے تھے اپنے بیان میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہوا کہ کل میں نے اپنے جوان بیٹے کو یعنی اٹھایا نماز کے لیے، اس معاملے میں یعنی جیسا ہوتا ہے اٹھا نہیں تو میں نے سختی کی، تو جب مارنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہوا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اولاد ہے، اور اس نے اس طرح کا عمل کیا، سامنے سے رد عمل کا اظہار کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے پہلے ان کو نماز کا عادی نہیں بنایا۔ عمر کتنی ہے؟ کہا 20 سال ہے۔ میں نے تو نماز کے لیے اس طرح کیا، اس نے کہا تھپڑ مارا۔ تو میں نے کہا تم نے تھپڑ ضرور مارا ہے لیکن 10 سال کی تاخیر سے مارا ہے۔ بھئی وہ تو حکم ہے جب 10 سال کا ہو نا بچہ، 10 سال کا ہو تو پھر سختی کی جائے، 7 سال میں تو اس کو ترغیب دی جائے، 10 سال میں سختی۔ تم نے تھپڑ ضرور مارا ہے، سختی کے لیے کوشش کی ہے، لیکن تمہاری یہ کوشش اور یہ تھپڑ یہ 10 سال کی تاخیر سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بھی ہم کہیں کہ بھئی نہیں بالکل 100% جو ہے ہم ترغیب سے کام چلائیں گے، دیکھیں سلسلہ جو چلتا ہے یہ ترغیب و ترہیب، دو الفاظ آپ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے ترغیب، کسی معاملے میں نرمی سے ترغیب دینا، آمادہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ترہیب۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی ترغیب ترہیب دونوں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، بشارتیں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، دونوں سے کام چلایا جاتا ہے۔
صرف اگر بشارتیں ہوں تب بھی معاملہ خراب ہوگا، صرف اگر ڈرانا ہو تب بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت جہاں بشیر کی تھی وہاں نذیر کی بھی تھی۔ آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، آپ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں پھر سختی کرنا درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اور جہاں سختی کرنی ہے اس کے بغیر اگر کام نہیں چل رہا تو پھر وہاں نرمی اختیار کرنا یہ چیز نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ چاہے وہ قومی ادارے ہیں، مجرمین کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ نرمی کی جائے، مواخذہ نہ کیا جائے، تو وہاں تو ملک انتشار کا، فسادات کا اور ظاہری بات ہے جرائم کا گڑھ بن جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں بھی نرمی کریں، ماں باپ سے کہیں کہ بالکل 100% نرمی کرنی ہے، اولاد بگڑ جائے گی۔ استاد سے کہیں کہ بالکل 100% نرمی کرنی ہے، طلبہ بگڑ جائیں گے، شاگرد بگڑ جائیں گے۔ تو جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی، لیکن اس میں اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ سختی حدود کے اندر ہو اور برموقع ہو، بے موقع نہ ہو، نامناسب انداز میں نہ ہو۔ سختی بھی برائے تأدیب ہو، برائے تعذیب نہ ہو۔ برائے تأدیب جیسے والدین اولاد کے ساتھ سختی سے پیش آئے، اساتذہ طلبہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے، ملازمین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، لیکن یہ برائے تأدیب ہونی چاہیے، برائے تعذیب نہ ہو، کوئی انتقاماً نہیں ہو، اور ایسا انتقاماً ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ادب سکھانے کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ ایک تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ بچہ ادب سیکھ لے، طالب علم ادب سیکھ لے۔ لیکن جو جرائم ہوتے ہیں یا مجرمین ہوتے ہیں وہاں تو بعض دفعہ برائے تعذیب بھی ہوتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ اپنے حدود میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں بھی ہم حدود کی رعایت رکھیں، ایسا نامناسب طریقہ اختیار نہ کرے سختی کا کہ جس کی وجہ سے تنفر ہی پیدا ہو جائے، اور بعض دفعہ بیجا سختی یا بے موقع سختی کی وجہ سے آپس میں نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر بغض اور عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک بنیادی عام طور پر سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم بے موقع سخت انداز اپنا لیتے ہیں یا سختی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایک باندی جو ہے پانی تھا گرم اس کے ہاتھ میں، برتن جس میں کھولتا ہوا پانی تھا، وہ جو ہے غلطی سے اس کے ہاتھ سے لگ کے جو ہے حضرت پر گر گیا۔ اب کھولتا ہوا پانی پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، تو حضرت نے اس کو غصے سے دیکھا ایسے۔ وہ باندی بھی بڑی سمجھدار تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، علم حاصل کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا حضرت کی طرف کہ بڑے غصے میں ہے، جلال میں، تو اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، یعنی ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غصے کو دبا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیت پڑھ لی تو حضرت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر فوراً جب اس نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ بہرحال ایمانی صفت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کتنے سخت مزاج تھے، پھر شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، لیکن اگر سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتا یا آپ علیہ السلام کی حدیث تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو بہرحال آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر ہماری نرمی ہو تو وہ بھی دین کے لیے ہو، ہماری سختی ہو تو وہ بھی دین کے لیے ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہماری نرمی اور سختی کا فائدے کے بجائے نقصان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس میں بجائے دین کے ہماری ذاتیات کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ ہم غصہ کرتے ہیں تو اس میں ذات کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر نرمی کرتے ہیں اس میں ہم اپنے کسی نفع کو دیکھتے ہیں، فائدے کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ سختی اور نرمی دونوں اللہ کی رضا کے تابع ہوگی، دین کے لیے ہوگی، یاد رکھیں اس کا فائدہ ہر صورت میں ہوگا۔ اور سختی میں بھی اگر دین کے لیے ہو، شریعت کے لیے ہو، تادیب کے لیے ہو، اور اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ شفقت ہو۔ ہر انسان سمجھتا ہے بھئی استاد سختی تو کر رہا ہے لیکن یہ شفقت کی بنیاد پر ہے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یا نرمی کی جا رہی ہے تو وہ بھی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا اس میں مقصد دین کی طرف راغب کرنا مقصود ہے، کوئی ذاتی نفع مقصود نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں بھئی آپ مسجد آ جاؤ، نماز پڑھ لو، ترغیب سے، جو بھی صورت ہے آپ آ جاؤ کسی طریقے سے،
اب اگر وہ نہیں آ رہا یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، ہم کہیں بھئی تم آنے کے قابل ہی نہیں ہو، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نرمی کے ساتھ ساتھ وہ جب آتا ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ماحول ہی بدل جاتا ہے، اور بے شمار ایسے ہیں کہ کس طرح تھے اور کس طرح کے اعمال میں، لیکن اس نرمی کی وجہ سے اور ترغیب کی وجہ سے کیا ہو گئی، زندگی بدل گئی۔ تو یہ چیز اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، یاد رکھیں پھر اس صورت میں کیا ہے، ضرور جو ہے فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ پاک اس صورت میں اس چیز کو فائدہ مند بناتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی دنیاوی مقصد پوشیدہ نہ ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نرمی جو ہے یہ خیر کا باعث ہے، اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی کسی بھی معاملے کو زینت بخش دیتی ہے، نرمی ہوتی ہے تو وہ زینت بخش دیتی ہے، اور سختی جو ہوتی ہے وہ عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ پاک نرمی والا معاملہ پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں اور نرمی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ خود بھی اللہ پاک دیکھیں، آپ اللہ پاک کی صفات کیا ہے، رحیم، رؤوف، یہ ساری اللہ پاک کی صفت ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو اللہ پاک خود بھی رفق کو پسند فرماتے ہیں اور رفق والا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام۔ ہمارے ساتھی بھائی شبیر کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے رات کو، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔